اور وہ نہ چاہے تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں، بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل فرمائے۔ یہ کل کی آنے والی رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ امت محمدیہ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں شب برات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے، سوائے چند کے جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرما دیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی متقی ہوں، کتنے بھی پرہیزگار ہوں، اگر اللہ مغفرت نہ کرے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور کتنے بھی گنہگار اور پاپی ہوں اور اللہ بخش دے، مغفرت فرما دے، تو جنت انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اب مغفرت کتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قل، آپ یوں کہیں، رب اغفر، اللہ میری مغفرت فرما۔ غور فرمائیے، جن کے اللہ تبارک و تعالی نے سبب سے سب کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ جس کے صدقے میں معاف کیے گئے، اس رسول سے کہا جا رہا ہے رب اغفر، آپ یوں کہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، رب اغفر وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مغفرت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ نے حسن رسول اللہ کو بن مانگے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت اپنے محبوب کو بن مانگے عطا فرمایا۔ اللہ نے مقام محبوبیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی خوبیاں تھیں، ہر خوبی اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمایا۔ لیکن دو چیزیں مانگنے کا حکم اللہ نے دیا۔ دو مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، محبوب مجھ سے دو چیز مانگو۔ کیا؟ قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دوسرا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی طرف اشارہ کر دیں اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ حضور علیہ السلام کا اشارہ ابرو ہو، ہزاروں کروڑوں ہم جیسے پاپی اور گنہگار جنت میں چلے جائیں، لیکن مغفرت کی اہمیت تو پتہ کرو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مغفرت طلب کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ میری مغفرت فرما۔ اس سے مغفرت کتنی اہم ہے۔ اور یاد رکھنا، مغفرت کا وعدہ نام بنام ہم سے نہیں کیا گیا۔ روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ جس روزی کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا، جانوروں کو روزی دوں گا، چوپاؤں کو روزی دوں گا، پرندوں کو روزی دوں گا، سب کو روزی عطا کروں گا، لیکن اللہ نے مغفرت کے بارے میں نہیں کہا کہ میں تم سب کی مغفرت فرما دوں گا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا اس کی مغفرت کروں گا۔ یاد رکھنا، مغفرت سب کی نہیں ہوگی، اس لیے بڑے بڑے لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، رات رات بھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھو، رات رات بھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو دیکھو، رات رات بھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی کو دیکھو، سرکار مولا کائنات تو اپنی داڑھی پکڑ کر راتوں کو ایسے تڑپتے تھے، کہنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں، جیسے کسی ماں کا بچہ مر جائے تو وہ بچے کے جنازے پہ کیسے تڑپ تڑپ کر کے روتی ہے۔ سیدنا مولا کائنات راتوں کو رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے وقت تو یوں تڑپا کرتے تھے جیسے کسی ماں کے بچے کا انتقال ہو گیا ہو، یا کبھی اس طریقے سے تڑپا کرتے تھے جیسے کسی کو
सांप ने डस लिया हो तो सांप का डसा हुआ कैसे तड़प तड़प करके रोता है, इस तरीके से तड़प तड़प करके रोया करते थे। आइए एक बात और आपके सामने अर्ज करूं, अल्लाह अकबर। मगफिरत की दुआ बुजुर्गों ने किस शान से की है। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी कहते हैं अल्लाह अकबर कि वो काबे का गिलाफ पकड़ कर कहते हैं, ए अल्लाह अब्दुल कादिर की मगफिरत फरमा दे। जरा गौर करें मगफिरत की दुआ कौन कौन कर रहा है। और अल्लाह अकबर, एक मर्तबा का वाकया है, दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। आज हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मगफिरत के सिवा हम सब मांगते हैं। कारखाना मिल जाए, खेत मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, इसलिए कि इस कौम को मगफिरत की अहमियत ही पता नहीं है। इसलिए रसूल को तो कहा जा रहा है तालीम उम्मत के लिए कि आप मगफिरत की दुआ करें, और हमारा हाल ये है अल्लाह अकबर, हम अपने लिए मगफिरत की दुआ नहीं करते। एक मर्तबा सैयदना इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा, हम करोड़ों हनफियों के इमाम, जिनके तकवे का हाल ये था कि अल्लाह अकबर, जहां आपकी कब्र आज बनी हुई है, जहां आपका मजार आज बना हुआ है, वहां पर इमाम आजम अबू हनीफा ने बैठकर 6000 मर्तबा कुरान शरीफ को खत्म किया। कोई उनको इसाले सवाब करे न करे, अल्लाह अकबर, 6000 मर्तबा अपने मजार की जगह पर बैठकर, जहां आपकी मजार बनने वाली थी, 6000 बार कुरान किसको कहते, जरा तवज्जो करें। हाफिज भी पूरी जिंदगी के अंदर 6000 मर्तबा कुरान खत्म नहीं कर पाता, अल्लाह अकबर। और कितना शौक था कुरान खत्म करने का। पूरे रमजान शरीफ में 61 मर्तबा कुरान खत्म करते थे, एक कुरान दिन में, एक कुरान रात में, एक कुरान तरावी में, अल्लाह अकबर। इस तरीके से कभी 700 रकत नमाज पढ़ रहे नफिल रातों को, कभी 1000 रकत नमाज पढ़ रहे रातों को, अल्लाह अकबर। और इमाम आजम किस तरह इबादत करते थे, इबादत का हौसला और शौक क्या था। आज तो हाल ये है, जैसे उठे कपड़ों में आकर के इबादत के लिए खड़े हो गए। वलीमे में जाएंगे तो सज धज के जाएंगे, बाजारों में जाएंगे तो सज धज के जाएंगे, सेठों के यहाँ जाएंगे सज धज के जाएंगे, ऑफिसों में जाएंगे सज धज के जाएंगे, अल्लाह अकबर, नौकरी के लिए जाएंगे सज धज के जाएंगे, और अल्लाह की बारगाह में उठे छूटे कैसे भी चले जाते हैं। कहा जाता है इमाम आजम अबू हनीफा ने 1500 दीनार का कीमती कपड़ा खरीदा था। 1500 दीनार, एक दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। 1500 सोने के सिक्के से आपने एक ही कुर्ता खरीदा था, लेकिन उस कुर्ते को खरीदने के बाद कभी किसी ने आपको पहने हुए नहीं देखा। हजरत इमाम आजम को तो किसी जानने मानने वाले ने कहा, हुजूर हमने आपको 1500 सोने के सिक्के पर एक कुर्ता खरीदते देखा, लेकिन कभी उसको पहनते नहीं देखा। तो इमाम आजम ने मुस्कुरा के कहा, चूंकि कीमती कपड़ा है तो कीमती बारगाह में जाता हूं, उसी वक्त तो पहनता हूं। तो कहा कौन सी कीमती बारगाह। कहा जब सब सो जाते हैं और रात को मैं नफिल पढ़ने के लिए जब मुसल्ले पे खड़ा रहता हूं, तो दरबार जितना कीमती है, लिबास भी उतना ही कीमती पहन करके जाता हूं। लोगों के पास कीमती कपड़े पहन के जाते हैं, मैं अपने अल्लाह के दरबार में कीमती कपड़ा पहन करके जाता हूं। अल्लाह अकबर। अब सुनना, उस इमाम आजम को मगफिरत की कितनी फिक्र है, आज हमें मगफिरत की फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। और याद रखना, जो मगफिरत की फिक्र नहीं करता, अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करता, वो बेनियाज है। एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं, और इशा की नमाज पढ़ाते हुए आपने इशा की नमाज की दूसरी रकत में सूरह जिलजाल की तिलावत की। सूरह जिलजाल क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा इस सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत कर रहे हैं।
سورہ زلزال میں کیا ہے؟ قیامت کے زلزلوں کا ذکر ہے. جب قیامت آئے گی تو کس طریقے سے زلزلے آئیں گے، اور وہ زلزلے کا تذکرہ ہے. نیچے کی سارے مادے اوپر کی طرف اگل دیے جائیں گے. زمین انسان کے اعمال کی خبر دے گی. اللہ اکبر. فرمایا جا رہا ہے اللہ اللہ، زمین خبر دے گی زمین کی پشت پر کس نے کیا کیا تھا. جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے سجدے کی بھی خبر دے گی. جو پاپ پر جرم کرنے والے ہیں ان کے پاپ پر جرم کی بھی خبر دیں گی. امام اعظم ابو حنیفہ سورہ زلزال پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا اینڈ اس پر ہوتا ہے اللہ اکبر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. توجہ فرمائے، یرا فرمایا اللہ دکھائے گا تمہیں، نیکی بھی دکھائے گا، تمہارے جرائم بھی دکھائے گا. اس دکھانے کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، تھوڑا غور سے سننا. قیامت میں کیا شرمندگی ہوگی، قیامت میں کیا ندامت ہوگی، قیامت میں کیا رسوائی ہوگی، پاپ کرنے والوں کی کیسی بے عزتی ہوگی، ان کی کیسی ذلت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے ذرے برابر نیکی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ذرے برابر برائی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. دکھانے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر حتمی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. ایک بندہ ہے جس نے کسی کا موبائل چوری کر لیا. اب آپ منیر دادا کے سامنے آ کر کہتے ہیں فلاں نے موبائل چوری کیا. اس نے کہا نہیں نہیں میں نے موبائل چوری نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں. آپ نے اس نے کہہ دیا معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن اگر ایسا ہوا اللہ اکبر وہ موبائل چوری کر رہا تھا اور موبائل چوری کرتے وقت تو آپ نے کیمرہ آن کر کے چوری کی وہ منظر ریکارڈ کر لیا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد کہا یہ چور ہے، اور اس کو کھڑا کر کے پورے مجمع میں وہ کلپ چلا دی اسکرین پر کہ دیکھو یہ چور ہے. بولو یہ مجمع زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار کا مجمع ہے، اس میں اگر اسکرین پر کسی کی چوری کرتے ہوئے کلپ چل گئی تو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا، اس کی ندامت کا حال کیا ہوگا، اس کی ذلت کا حال کیا ہوگا، اس کی رسوائی کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیو آپ میں سے کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ فرما رہا ہے ذرے برابر تم نے پاپ کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. قیامت کے دن اللہ اکبر ہم تم نہیں ہوں گے، صرف سارے انبیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے رسولان اعظام ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہونے والے تمام انسان ہوں گے. ہر مومن و کافر ہوگا، اور اللہ رب العزت اللہ اکبر قدرت کی اسکرین پر ہماری زندگی کے کیے ہوئے پاپ کو اور نیکی کو چلا رہا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. اب مجھے بتاؤ زنا کرنے والوں، جب کروڑوں کی محفل میں تمہارے زنا کی اسکرین چلے گی اور اللہ اکبر قدرت کے کیمروں میں قید وہ مناظر جو تم نے کسی عورت کو دیکھتے ہوئے، کسی لڑکے کو دیکھتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، سود لیتے اور دیتے ہوئے، سوچو تو صحیح کروڑوں کے درمیان رسوائی کا حال کیا ہوگا. یہاں عزت دار بنتے ہو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذوق انک انت العزیز الکریم. اللہ آج کے ان عزت دار بننے والے، خدا کو ناراض کر کے مخلوق کے درمیان عزت دار بننے والوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈھکیل کر فرمائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم. چک اس عذاب کو، تو دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا. یاد رکھنا اچھے کپڑے پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل نہیں کر سکتے. کیا لوگ قرآن پڑھ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب قدرت کی اسکرین پر وہ مناظر چلیں گے کہ تم نے زنا کیا اور وہ رسوائی کیا ہوگی، منہ اٹھا سکے گا کوئی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جب اس سورت کو پڑھ رہے ہیں تو رو رہے. کون امام اعظم؟ اپنی قبر کے مقام پر 6000 قرآن ختم کرنے والا، 100 مرتبہ اللہ کے جلوے کو خواب میں دیکھنے والا،
کروڑوں حنفیوں کا امام، داتا علی حجویری کا امام، غریب نواز کا امام، محبوب الہی کا امام، قطب الدین بختیار کاکی کا امام، صابر کلیر کا امام رو رہا ہے اور روتے روتے نماز پوری ہوئی، اور اس کے بعد لوگ تو چلے گئے لیکن ان کے آنسو نہیں تھمے، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کر کہتے رہے اللہ نعمان کی مغفرت کر دے، تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر، تو قیامت میں نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے، اللہ کیا پوچھے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا نا، تو اس کھرچنے سے جو ناخن کے اندر مٹی آئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ تم نے کسی کتے کو ظلمن چھڑی ماری ہوگی، اس چھڑی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ تم نے مرغی پال کر اپنی مرغی کو بھوکا رکھا ہوگا، اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ سوچو تو صحیح، جو مرغی کو بھوکا رکھنے کے بارے میں پوچھے گا تو جو ماں باپ کو بھوکا رکھتے ہیں ان کو کیا جواب دینا ہوگا؟ آج کتوں کو بستر میں لے کر سونے والے جو پیار کتوں سے کرتے ہیں وہی پیار اپنے ماں باپ سے بھی کرتے ہیں۔ کیا ترقی کا دور آیا ہے، کتوں کے منہ چوم رہے ہیں اور جن کے قدم چومنا چاہیے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ سوچئے تو صحیح، یہ ترقی کا دور ہے، خدا کی قسم آگ لگی ایسی ترقی کو کہ بلی اور کتوں کے لیے مال میں جا کر کے غذائیں خرید کے لاتے ہو اور ماں باپ کو ایسے روٹی ڈال دے دیتے ہو جیسے لوگ کتوں کو پہلے دیا کرتے تھے۔ ماں باپ کی کھٹیا گھر کے آنگن میں لگی ہے، لو اتنا ہی کھا لو۔ بلکہ حالات بدل گئے، ماں باپ کی حیثیت گھر کے کتوں کی طرح ہو گئی اور کتوں اور بلی کی حیثیت ماں باپ کی طرح۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ سیریلوں کا دور ہے، یہ فلموں کا دور، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ہے کامیاب لوگ۔ لعنت ہو ایسی کامیابی پر جس میں ماں باپ کی حیثیت کتوں کی طرح ہو۔ بولو بدلا کہ نہیں نظام بدل گیا، نظام بدل گیا۔ سوچو غور کرو کیا کیا پوچھا جائے گا۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی لکڑی لے کر دانت میں خلال کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ کسی چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اللہ پوچھے گا وہ چڑیا چھٹاک بھر کی میری مخلوق تھی، تو نے اس کی جان سے کیسے کھیلا۔ جب اللہ چڑیا کی جان سے کھیلنے کے بارے میں پوچھے گا تو جو شادی شدہ عورتوں کی عزت سے کھیلتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو ہر سال حج کرتے ہیں جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، ہر سال عمرے کرتے ہیں جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا سیدنا کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا تھا امیر المومنین اللہ کی بارگاہ اتنی غیور بارگاہ ہے، اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ 70 نبیوں کے برابر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ ایک غیر نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا تو 70 نبیوں کے برابر کون عمل کر سکے گا؟ لیکن کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل کر لے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بخشا جائے۔ بخشا وہی جائے گا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے۔ اور اللہ کسے چاہے؟ اگر وہ چاہے تو ولیوں کے دروازے پر وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت میں داخل کرے، اور وہ نہ چاہے تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل فرما۔ یہ فلسفہ صحابہ سمجھ چکے تھے، اسی لیے وہ روتے تھے۔ اولیاء سمجھ چکے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، مغفرت کے لیے روتے تھے، ان کے لیے مغفرت سب سے بڑی چیز تھی۔ آج ہمارے لیے مغفرت کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے؟ کوئی مغفرت کی دعا کرواتا ہے؟ پہلے جب ولیوں سے ملتے تھے تو بیٹوں کے لیے دعا بعد میں ہوتی تھی، پہلے مغفرت کے لیے دعا ہوتی تھی۔ مال کے لیے دعا بعد میں ہوتی تھی، پہلے مغفرت کے لیے دعا ہوتی تھی۔ مغفرت کتنی اہم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ رہے 6000 بار، پوری زندگی میں کتنے ختم کیے تو اللہ جانتا ہے، صرف اپنی قبر کی جگہ بیٹھ کر کہ میں نے یہاں سونا ہے قیامت تک،
قیامت تک میں نے یہاں سنا ہے 6000 بار قرآن ختم کیا. ہم تو 6000 بار پوری زندگی میں شاید درود بھی نہیں پڑھ سکے, قل ہو اللہ بھی 6000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں, لیکن امام اعظم نے پورا قرآن پڑھا اور رات کو داڑھی پکڑ کے کہا اللہ تو نعمان کی مغفرت کر دے. تو کیا سوال کرے گا نعمان سے اور کیا جواب, اور موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے ہیں, رو رہے ہیں, ٹپک رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں, اور مسجد خالی ہو گئی ہے, لوگ چلے گئے ہیں. مؤذن جو آپ کا شاگرد تھا وہ آتا ہے, دیکھتا ہے کہ حضرت رو رہے ہیں, پھر واپس جاتا ہے, پھر رو رہے ہیں, پھر واپس جاتا ہے, پھر رو رہے ہیں, پھر آخر کار جب صبح ہوئی, اب بذان فجر کا ٹائم آ گیا, تو اب مؤذن نے تو واپس نہیں جانا چونکہ اس نے اذان پڑھنی تھی, تو وہ قریب آیا تو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جلدی سے آنسو پوچھ لی. آنسو پوچھا اور آنسو پوچھ کر پلٹ کے کہا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن سے کہتے ہیں ٹائم پتہ نہیں چلا ان کو, اللہ کی یاد میں روتے روتے, مغفرت کے لیے روتے روتے ٹائم پتہ نہیں چلا. وہ کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا ہے سرکار مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا, اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا. فجر ہو گئی, پوری رات آپ روتے رہے, پوری رات آپ روتے رہے, موٹے موٹے آنسو زمین پہ ٹپ ٹپ گرتے تھے, میں سنتا تھا, آتا جاتا تھا. تو کھڑے ہو گئے آتے کہتے کیا تو نے مجھے روتے دیکھ لیا؟ امام اعظم کہتے کیا تو نے مجھے روتے دیکھ لیا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا. اب کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا, ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ نعمان روتا تھا میرے لیے اور پبلک میں اس کی تشہیر کروا دیتا تھا تو یہ ریاکار تھا, اس لیے کسی سے بیان مت کرنا تاکہ میرے آنسوؤں کا راز قبر میں میرے ساتھ ہی چلا جائے.